بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب ایک دوسرے سے ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کرش مدرسہ کے ناظرین، پروگرام ہے بچوں کی شام۔ بچوں کی شام پروگرام لیے ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ سب کو پروگرام بچوں کی شام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں سب سے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ پیارے بچے اور کرش مدرسہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام چلو دیار نبی کی جانب درود لب میں سجا سجا کر بہار لوٹیں گے ہم قدم قدم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر چلو دیار نبی کی جانب درود لب پہ سجا سجا کر نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی،
سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر ہے ان کو امت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شعار کتنا ہے ان کو امت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شعار کتنا ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے مگر وہ احسان کر رہے ہیں خطائیں میری چھپا چھپا کر مگر وہ احسان کر رہے ہیں خطائیں میری چھپا چھپا کر یہی اساس عمل ہے میری اسی سے بگڑی بنی ہے میری یہی اساس عمل ہے میری اسی سے بگڑی بنی ہے میری سمیٹتا ہوں کرم خدا کا نبی کی نعتیں سنا سنا کے سمیٹ
خدا کا نبی کی نعتیں سنا سنا کر بہار لوٹیں گے ہم کرم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر چلو دیا رے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہم نے کلام بھی سنا، ہم نے تلاوت بھی سنی. آئیے بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ. بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچوں اور قسمتی سے کے ناظرین، آج ہم جو واقعہ سننے والے ہیں وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے اور ہمیں اس واقعے سے ایک نیکی کے بارے میں معلوم ہوگا. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے سیگمنٹ کے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس واقعے سے بہت ساری اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی. آئیے بڑھتے ہیں واقعے کی طرف. پیارے بچوں، واقعہ ہے نواسۂ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کن کا واقعہ ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی، ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پیارے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج ہم واقعہ سننے والے ہیں. ایک دفعہ نواسۂ رسول امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پاک کے ایک باغ میں ایک ایسے غلام کو دیکھا جو ایک نوالا خود کھاتا اور ایک نوالا جانور کو کھلاتا. جی اپنے جانور کو کھلاتا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، تمہیں اس بات پہ کس نے ابھارا؟ تمہیں اس بات پہ کس نے ابھارا؟ تمہیں اس بات پہ کس نے ابھارا؟ جی اس غلام نے عرض کی کہ مجھے اس بات پہ شرم آتی ہے کہ میں خود تو کھاؤں مگر اس جانور کو نہ کھلاؤں، اس کو نہ کھلاؤں. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند آئی اور اس غلام سے ارشاد فرمایا کہ تم میری واپسی تک یہیں ٹھہرے رہنا. یہ فرما کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام کے مالک کے پاس تشریف لے گئے. اس غلام کے مالک کے پاس جی، اور اس سے وہ غلام بھی خرید لیا اور وہ باغ بھی خرید لیا. اس سے وہ غلام بھی خرید لیا اور باغ بھی جی. اس کے بعد پیارے بچوں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو آزاد کر دیا. غلام کو کیا کیا؟ آزاد. غلام کو کیا کیا؟ آزاد. جی، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو آزاد فرما کر باغ اس غلام کو تحفے میں دے دیا. باغ اس غلام کو لیکن بچوں، غلام بھی عقل مند تھا. غلام بھی غلام عقل مند تھا اور اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت کو جانتا تھا. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اس لیے اس غلام نے فوراً عرض کی، اے میرے آقا، میں اس باغ کو اسی کی رضا کی خاطر گفٹ کرتا ہوں جس کی رضا کے لیے آپ نے مجھے عطا فرمایا. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اب ہم نے واقعہ سنا. اس واقعے سے ہمیں جو نیکی کے بارے میں معلوم ہوا وہ ہے جانوروں کا خیال رکھنا. جانوروں کا خیال رکھنا. اگر ہو سکے تو پرندوں کے لیے چھت کے اوپر پانی کا اہتمام کریں. پانی کا جی، پانی کا اہتمام کریں. ان کو تنگ نہ کریں. ان کو تنگ نہ کریں. انشاءاللہ جانوروں پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ پاک ہم پر بھی رحمت فرمائے. اللہ پاک ہم پر بھی رحمت فرمائے گا اور ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا انشاءاللہ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جانوروں پر رحم کرنے والا بنائے. آمین. پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین، ہم نے واقعہ سنا اور واقعے میں آج کیا نیکی کے بارے میں سنا. آئیے سنتے ہیں کسی سے. چلیں، کون سی نیکی کے بارے میں معلوم ہوا؟ کون بتائے گا؟ پورا واقعہ آپ نے اتنے اچھے انداز میں سنا. کس نیکی کے بارے میں معلوم ہوا؟ آخر میں بتایا بھی تو نیکی کی بات. چلیں، کچھ بچوں کو پتا ہے. چلیں ان کو دیں ذرا. جانوروں کا خیال رکھنا. جی، جانوروں کا خیال رکھنا. کیا تھی آج کے واقعے کی نیکی کی بات؟ جانوروں کا خیال رکھنا. جی، ہمیں جانوروں کا خیال رکھنا چاہیے. اور دوسری بات کیا تھی؟ چلیں ایک کام کرتے ہیں سب سے آ کر پرندوں کے لیے چھت پہ اہتمام کرنا چاہیے. پانی کا پانی کا ماشاء اللہ، پرندوں کے لیے چھت پر پانی کا اہتمام کرنا چاہیے.
ایک اور بات بھی سیکھی تھی. جانور تو کھانا بھی کھلانا چاہیے صحیح ٹائم میں. جی چلیں یہ تو ہو گیا. پھر ان کو دیں ذرا. ہمیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے. یہ بھی بات تھی ماشاء اللہ. مگر ایک اور بات یہ تھی کہ ہمیں جانوروں کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمیں جانوروں کو جی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جانوروں پر رحم کرنے والا بنائے اور اللہ پاک ہمیں جانوروں پر رحم کرنے کے صدقے ہمیں جنت میں بھی داخل فرما دے. آمین. پیارے بچوں اور قسمت کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے ماہنامہ فیضان مدینہ. بچوں کی شان بچوں کی شان. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے دعوت اسلامی کے ماہنامہ فیضان مدینہ میں سے کچھ اچھی اور فائدہ مند باتیں. تو آج ہم نیک لوگوں کے ذکر کے بارے میں سنیں گے اور یہ بات جنوری 2017 کے ماہنامہ فیضان مدینہ کے صفحہ نمبر 32 یعنی 32 پر موجود ہے. پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے اور خاموش رہنا پوری بات کہنے سے بہتر ہے. کتنے لکی ہیں وہ بچے اور بڑے جو صرف اچھی بات کہتے ہیں. پیارے بچوں، نیک لوگوں کا ذکر کرنا، ان کی زندگی کے بارے میں بات کرنا بھی اچھی گفتگو میں شامل ہے اور اس کی برکت سے رحمت بھی نازل ہوتی ہے. جیسا کہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے. اسی طرح پیارے بچوں، انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے اور نیک لوگوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے. تو پیارے بچوں، جب نیک بندوں کے ذکر کرنے کے وقت اللہ پاک کی رحمت نازل ہوتی ہے تو جس جگہ پر نیک بندے خود موجود ہو تو کیوں نہ جھوم جھوم کر رحمت اترے گی. تو نیک بندوں کی ظاہری زندگی میں ان کی صحبت اور ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کے مزارات پر حاضری کو اپنی روٹین بنا لیجئے. وہاں نازل ہونے والی رحمتوں سے ہم بھی اپنا حصہ پانے میں ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچے اور قسمت کے ناظرین، آج کا جو ہم نے ماہنامہ فیضان مدینہ کا ٹاپک سنا، اس سے ہمیں کتنی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ اچھی بات کہنا خاموش رہنے سے بہتر ہے. اچھی بات کہنا خاموش رہنے سے بہتر ہے. اب خاموش رہنا بری بات کہنے سے بہتر ہے. خاموش رہنا بری بات کہنے سے بہتر ہے. اور دوسری بات یہ بھی سنی ہم نے کہ نیک لوگوں کی ظاہری زندگی میں ان کی صحبت اور ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کے مزارات پر حاضری دینے کو اپنی روٹین بنا لیں. ان کے مزارات پر حاضری دینے کو اپنی روٹین بنا لیں. اللہ پاک ہم سب کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حسن بھائی ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار اچھی سعادت بھی نصیب فرمائے. چلیں آئیے آپ سے اب اس بارے میں کچھ سوالات کرتے ہیں. ماہنامہ فیضان مدینہ آج ہم نے سنا، اب اس بارے میں کچھ سوالات کرتے ہیں. جی چلیں، آج کا ماہنامہ فیضان مدینہ کا جو ہم نے ٹاپک سنا وہ ٹاپک کیا تھا؟ انٹرسٹنگ. آج کا مین ٹاپک کیا تھا جو انہوں نے شروع میں بتایا؟ آج ہم آگے کچھ بات بتائی پھر بولا کہ ان کے بارے میں سنیں گے. چلیں دیں ذرا. آج ہم نیک لوگوں کے بارے میں ذکر کے بارے میں سنیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھی کوشش کی ماشاء اللہ. انہوں نے بتایا کہ آج کا جو ٹاپک تھا وہ تھا کہ آج ہم نیک لوگوں کے ذکر کے بارے میں سنیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور یہ باتیں جس ماہنامہ فیضان مدینہ میں ہیں وہ کس سال کے کس ماہ کا شمارہ ہے، یعنی کس ماہ کا ماہنامہ فیضان مدینہ ہے؟ چلیں بتائیں، آپ ہی بتائیں. جنوری 2017. جنوری 2017. ماشاء اللہ. ان کا جواب بھی درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ ہم نے اس میں ایک بات سنی تھی. کیا سنی؟ یہ اچھی بات کہنا گندی بات ہے. خاموش رہنے سے بہتر ہے. اچھا ہے، بہتر ہے.
اور خاموش رہنا کس بات سے بہتر ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ چینل کے ناظرین اس سے اچھی بات کہنا خاموش رہنے سے بہتر ہے، اور خاموش رہنا کس بات سے بہتر ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ بری بات سے کہنا بری بات کہنے سے بہتر ہے، بہتر ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی چلیں پیارے بچوں اور کرش مندیشہ کے ناظرین، کس کا ذکر کرنا، کس کا ذکر کرنا عبادت ہے؟ حذیفہ بھائی آئیے عبداللہ بھائی سے پوچھتے ہیں. جی عبداللہ بھائی نیک لوگوں کا. چلیں بتائیں، چلیں ان کو دیں، سبحان بھائی کو دیں، عبدالسبحان بھائی کو. ہمارے پہلے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا. چلیں قریب ہے یہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. الانبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. ذکر کرنا بھی عبادت ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں ہم نے سوالات بھی کیے یہاں پر اور ماشاء اللہ کافی بچوں نے جوابات بھی دیے. آئیے بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے مینرس. بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچوں، سیگمنٹ مینرز کے ساتھ میں ہوں فضیلہ طاری. پیارے بچوں، گڈ مینرز میں سے ایک اہم بات یہ بھی ہے ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں. پیارے بچوں، یہ بہت بری بات ہے، اس سے دوسروں کا دل دکھتا ہے اور کسی کا دل دکھانا بہت گناہ کی بات ہے. عام طور پر ہم دوسروں کی نقل اتار کر مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے کپڑوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے جوتوں کے کلر اور بستے وغیرہ کے ڈیزائن کا مذاق اڑاتے ہیں. پیارے بچوں، یہ بہت گناہ کی بات ہے. ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ اگر کوئی آپ کا مذاق اڑائے تو پھر آپ کو کیسا لگے گا. آئے مذاق اڑانے والوں کا انجام سنتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ آؤ. تو بہت بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے آئے گا، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچے گا وہ دروازہ بند ہو جائے گا. پھر ایک دوسرا جنت کا دروازہ کھلے گا اور اس کو پکارا جائے گا، آؤ یہاں آؤ. چنانچہ یہ بے چینی اور رنج و غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے پاس جائے گا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا. اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ دروازہ کھلے گا اور پکار پڑے گی تو وہ نہیں جائے گا. اس طرح وہ جنت میں داخل ہونے سے محروم رہے گا. اللہ پاک ہمیں کسی کا مذاق اور دل دکھانے سے باز رکھے اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچوں اور کرش مندیشہ کے ناظرین، مذاق اڑانا ویسے ہی بہت بری بات ہے. آئیے اب یہاں پر کچھ سوالات کرتے ہیں کہ چلیں مذاق اڑانا، اب کس کس طریقے کے مذاق اڑائے جاتے ہیں؟ چلیں کون بتائے گا؟ کوئی بھی 5 قسم بتا دیں. چلیں 5 قسم. ایسی کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو کہ اس بات پہ بھی کسی کو برا لگ جاتا ہے، مذاق اس بات پہ بھی اڑایا جاتا ہے؟ چلیں بتائیں. کبھی کوئی کسی کا نام بگاڑتا ہے، کبھی کوئی کسی کی چیزوں کا مطلب چیزوں پہ مذاق اڑاتا ہے جیسے جوتے، مذاق کر، کپڑے وغیرہ. جی چلیں. اور کبھی کسی کے مطلب گھر والوں پر. صحیح ہے. 3 ہو گئی. اب چلیں بتائیں ان کو دیں ذرا. جی کوئی توتلا کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، کوئی اپنی چیز میں مذاق اڑاتا ہے، گھر والوں سے مذاق اڑاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نام تو پر بھی مذاق اڑاتا ہے. بہت ساری. جی اب پیارے بچوں، مذاق میں بھی جھوٹ، مذاق میں بھی جھوٹ یہ ہوتا ہے. مذاق میں بھی جھوٹ. اللہ پاک ہم سب کو مذاق اڑانے سے باز رکھے. اللہ پاک ہم سب کو اچھی بات کہنے والا بنائے، اچھی بات نہ کہہ سکیں تو خاموش رہنے والا. آمین. پیارے بچوں اور کرش مندیشہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے بزرگوں کے عقیدے. بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے بزرگوں کے عقیدے. اور آج جن بزرگ کا عقیدہ ہم سنیں گے وہ ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. پیارے بچوں، آپ رضی اللہ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ پاک نے
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے اختیارات یعنی اتھارٹیز دی ہیں. جیسے پچھلے پروگرام میں ہم نے سنا کہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ پانی ختم ہو گیا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری کی. سبحان اللہ. اور سب صحابہ نے اپنی پیاس بجھائی. سبحان اللہ. پچھلے واقعے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو پانی دیا جو کہ نظر آتا ہے، مگر آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وہ چیز دی جو نظر نہیں آتی، مگر اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ چیز مجھے مل جائے. آخر وہ کیا چیز تھی؟ آئیے واقعے سنتے ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ کیا چیز تھی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو فرماتے ہیں میں وہ سنتا ہوں مگر پھر بعد میں بھول جاتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی چادر پھیلاؤ. میں نے چادر پھیلا دی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے چادر میں کچھ ڈالا اور فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسے اٹھا لو اور سینے سے لگا لو. میں نے ویسا ہی کیا، یعنی اپنی چادر اٹھائی اور سینے سے لگا لی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میرا حافظہ ایسا پکا ہو گیا کہ میں کوئی چیز نہیں بھولا. دیکھا پیارے بچوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کیسا عقیدہ تھا کہ اگر کسی کا حافظہ کمزور ہو تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حافظہ مضبوط فرما دیتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری اتھارٹیز عطا فرمائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، آج ہم نے سنا بزرگوں کے عقیدے میں. انہوں نے پہلے تو پچھلا واقعہ بیان کیا جو انہوں نے پچھلے پروگرام میں سنایا تھا کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پانی ختم ہو گیا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے نہریں جاری فرمائی. تو ماشاء اللہ. تو پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، اب جو واقعہ آج ہم نے سنا وہ یہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، اور اب اپنا ایک مسئلہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم میرا حافظہ کمزور ہے، جو بات سنتا ہوں بھول جاتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ. تو انہوں نے ویسے ہی کیا، چادر پھیلائی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں کچھ ڈالا جو نہیں دکھ رہا تھا. پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو اپنے سینے سے لگا لو. انہوں نے ایسا ہی کیا اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے جو سنا وہ مجھے یاد ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں، آئیے اب آپ سے اس بارے میں بھی کچھ سوالات کرتے ہیں. جی چلیں، پہلا سوال بتائیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عقیدہ تھا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ تھا جو ہم نے پہلے ہی سنا ہے؟ چلیں یہاں سے کوئی بتائے گا؟ حسن بھائی بتائیں گے. چلیں حسن بھائی بتائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساری اتھارٹیز ہیں جی اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری اتھارٹیز یعنی اختیارات عطا فرمائے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی تو پیارے بچے اور نتیجے کے ناظرین، ماشاء اللہ واقعہ بھی ہم نے سنا اور اس کے بعد آج ہم نے ایک بات بھی سن لی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت ساری اختیارات یعنی اتھارٹیز عطا فرمائی ہیں. نتیجے کے ناظرین اور پیارے بچوں، اسحاق بھائی کا سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ. اللہ پاک ان کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک ان کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور نتیجے کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال. بچوں کی شان، بچوں کی شان. سیگمنٹ
सेगमेंट है वर्ल्ड मैप ऑन मैग्नेटिक वॉल। यहाँ पर हम एक बच्चे को खड़ा करेंगे जो जाके मैग्नेट को थ्रो करेगा। जिस शहर में वो मैग्नेट आएगा तो उस शहर के किसी बुजुर्ग रहमतुल्लाह की ताला अलैह के बारे में हम सुनेंगे। जी चले बढ़ते हैं, और ग्रीन शर्ट वाले आप जाएँ। अब्दुल सुभान भाई नाम है ना शायद आपका? जी अब्दुल सुभान भाई आप जाएँ। जी चले, पहली बारी में थ्रो किया और आया पाक पतन शरीफ। जी सुफियान भाई। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम जिन बुजुर्ग के बारे में वाक़या सुनेंगे वो है बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर पाकपतन शरीफ में एक बहुत ही फेमस बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। आप 569 हिजरी या 571 हिजरी में मुल्तान के कस्बा कतवाल में पैदा हुए। आपका असल नाम मसऊद है, जबकि फरीदुद्दीन गंज शकर के लक़ब से दुनिया भर में मशहूर हैं। आप मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद में से हैं। प्यारे बच्चों, किसकी औलाद में से हैं? जी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल मुहर्रम शरीफ की 5 तारीख यानी 17 अक्टूबर को हुआ। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार शरीफ पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर पाकपतन शरीफ में मौजूद है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार के पास एक दरवाज़ा है जिसे जन्नती दरवाज़ा कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आज हमने सुना पाकपतन शरीफ के एक बहुत ही प्यारे बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में, माशाअल्लाह। और हमें सुफियान भाई ने सुनाया माशाअल्लाह। उनका असल नाम क्या था, कौन बताएगा? मसूद। मसऊद, असल नाम मसऊद था माशाअल्लाह। जवाब इनका अच्छा, अब इनको कहते हैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो इनका ये क्या था, यानी नाम था, लक़ब था, कुन्नियत थी, क्या था? चलें ये बताएं। लक़ब। माशाअल्लाह, लक़ब था इनका। जवाब माशाअल्लाह। आप ये कौन बताएगा कि एक कौन से सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से हैं? जी चलें बताएं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। माशाअल्लाह। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से हैं माशाअल्लाह। जी चलें। जी आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार मुबारक के पास एक दरवाज़ा है, उसको क्या कहते हैं? लब्बैक। चलें अनस भाई जवाब देंगे। जन्नती दरवाज़ा। जन्नती दरवाज़ा माशाअल्लाह। इनका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, सुफियान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए और अल्लाह पाक आपको बार बार हज की सआदत भी नसीब फरमाए। मदीना के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं मिसवान भाई की तरफ और उनसे सुनते हैं एक रात के कुछ अशआर। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनका मंगता मेरे घर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे घर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों
तमाशा नहीं होने देते, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, उनका मंगता अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, मुझको मोहताज, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, उनका मंगता है ये ईमान के आए, ये लागत में मेरी है, ये ईमान के आए, ये लागत में मेरी, अपने मंगतों, अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं स्वामी अल्लाह पाक आपको बाद में मीठा मदीना दिखाए, अल्लाह पाक आपको बार बार हज की सादत भी नसीब फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदीना के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है क्विज टाइम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और कृष्णमती जी के नाज़रीन, आइए करते हैं कुछ सवालात और आप देंगे उनके जवाब। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, आइए पहला सवाल बताइए कि जब भी हम आपस में मुलाकात करते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? जी माशाअल्लाह, सब मिलकर बता दें। सलाम। सलाम करना चाहिए। माशाअल्लाह, जवाब इनका दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी अगला सवाल, अच्छा बताइए कि वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिन्हें फरिश्तों ने अल्लाह पाक के हुक्म से सजदा किया था? लब्बैक। जी चलें, अनस भाई बताएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जी चलें, अहमद भाई क्या कहते हैं? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जी चलें, आप बताएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जी चलें, आप बताएंगे? चलें इनको दें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जी चलें, माशाअल्लाह, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। जिन्होंने दिया जवाब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनका जवाब गलत है। जी चलें, अगला सवाल ये कि बताइए जब अजान हो रही हो तो हमें क्या करना चाहिए? लब्बैक। चलें सब बता दें। उसका जवाब देना चाहिए। जी उसका जवाब देना चाहिए। माशाअल्लाह, खामोशी के साथ अजान सुननी चाहिए और उसका जवाब भी देना चाहिए। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। जी बताइए, नमाज में कौन सी सूरत पढ़कर आमीन कहा जाता है? लब्बैक। लब्बैक लब्बैक। जी आइए बढ़ते हैं सबसे छोटे बच्चे की तरफ। जी चलें दें इनको जरा। सूरतुल फातिहा।
سورہ فاتحہ. ماشاء اللہ. جی انس بھائی کیا کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ. ماشاء اللہ سورہ فاتحہ. جواب ان کا درست ہے. ماشاء اللہ. چلیں ماشاء اللہ ہمارے ساتھ قاری صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی ایک سوال کرتے ہیں. بتائیے لفظ مسجد میں کتنے حروف ہیں؟ جی 4. یہ کہہ رہے ہیں 4. کہہ رہے ہیں, آپ بتا دیں. 4 حروف ہیں. 4 حروف ہیں. ارے بھائی احمد بھائی جواب دیں ذرا. اوپر دیکھو. 4 حروف. 4 حروف. جی انس بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ انس بھائی گن لیا آپ نے؟ 4 حروف. جی 4 حروف کہہ رہے ہیں. ماشاء اللہ جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی نماز کی ہر رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ لبیک. 2. لبیک. کیا ہے بتائیں؟ 2. 2 ہوتے ہیں. ارے انس بھائی ہنس رہے ہیں. جی انس بھائی کو دیں ذرا, کتنے ہوتے ہیں انس بھائی بتائیں آپ. 2. 2 ہی ہوتے ہیں. بتائیں ذرا اب آپ. 2. 2. چلیں ماشاء اللہ. جی 2. 2 اور جواب درست ہے. ماشاء اللہ جواب درست ہے. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ کتاب فیضان سنت کس نے لکھی ہے؟ لبیک. حسان بھائی نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا اور لبیک کہہ دیا. چلیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا جواب ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے لکھی ہے. ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ قبر میں کتنے سوال کیے جائیں گے؟ 3. چلیں اور آپ لوگ بتائیں. احمد بھائی 3. چلیں بھائی انس بھائی کیا کہتے ہیں؟ لبیک. چلیں آپ بتائیں. 3. انس بھائی کو دیں مائک. انس بولے گا 3. جی چلیں آپ بتائیں. مائک میں بتائیں گے نا. 3. جی 3 اور جواب ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ کوئز ٹائم. اور کوئز ٹائم سیگمنٹ میں اپنے سوالات کے جوابات دیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے اب کچھ نعرے لگاتے ہیں. محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی. آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی. شاہ کے ہر دوسرا سب سے آخری نبی. ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی. ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی. آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی. اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی. ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی. عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی. عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی. اولیاء نبی کا سب سے آخری نبی. عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی. ہے عقیدہ رسا. سب سے آخری نبی. بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی. نعرہ عطار کا سب سے آخری نبی. سب سے آخری نبی. سب سے آخری نبی. ہر صحابی یہ نبی. جنتی جنتی. سب صحابیات بھی جنتی جنتی. 4 یاران نبی. جنتی جنتی. حضرت صدیق بھی جنتی جنتی. اور عمر فاروق بھی. جنتی جنتی. عثمان غنی جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی. ہے. حسن حسین بھی. جنتی جنتی. والدین نبی جنتی جنتی. ہر زوجہ نبی جنتی جنتی. ہے. معاویہ بھی اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام بچوں کی شام. ماشاء اللہ آپ نے دیکھا, اور یہاں پہ بچوں نے سوالات کے جوابات بھی دیے, کچھ بچوں نے سیگمنٹ بھی کیا, اور ماشاء اللہ کچھ بچوں نے نعرے بھی لگائے. ماشاء اللہ ہم نے تلاوت بھی سنی اور نعت بھی سنی. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام وقت اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. دیکھتے رہیے مدنی چینل, دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچوں کی شام بچوں کی شام
आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम, बच्चों की शाम।